اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ایک سالہ قرآنی عربی کورس کی دوسری کلاس ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے اکیڈمی اور کورس کا مختصر انٹروڈکشن حاصل کیا تھا، جبکہ آج ہم اس اہم کتاب کا تعارف پیش کریں گے جس کے ذریعے کورس میں قرآنی عربی گرامر اور کورس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ یہ کتاب نہایت آسان انداز، منظم اور مرحلہ وار انداز میں لکھی گئی ہے تاکہ ہر طالب علم بغیر کسی مشکل کے عربی زبان کے بنیادی اصول سیکھ سکے، عربی زبان بول سکے، عربی میں لکھی گئی کتابیں لٹریچرز کو پڑھ سکے، عربک جملے بنا سکے، سینٹنس بنا سکے اور آہستہ آہستہ قرآن کریم کو براہ راست ڈائریکٹ سمجھنے کی صلاحیت حاصل کر سکے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے سیکھنے کے لیے کسی خاص تعلیم میں اور کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اسکول، مدرسہ، کالج یا کسی بھی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کاروبار سے وابستہ ہے، گھریلو جو خواتین ہیں، وہ خواتین جو گھروں پر رہتی ہیں، اپنی تمام مصروفیات کے باوجود قرآن کو سمجھنے کی اگر وہ خواہش رکھتے ہیں تو یہ کتاب آپ تمام لوگوں کے لیے ہی ہے۔ اب ہم اس کتاب کا تفصیلی تعارف، اس کے اسباق، طریقے تدریس، ٹیچنگ میتھڈ پر گفتگو کریں گے۔ یہ کتاب جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اس کتاب کی پی ڈی ایف کچھ اس طریقے سے ہے جو آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہی ہے۔ یہ کتاب کا یہ فرسٹ پیج ہے اور یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کی فہرست مضامین ہے۔ اس کتاب کے اندر ٹوٹل 18 لیسن بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے اندر 3 چیزوں کو کور کیا گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں عربک پارٹ آف اسپیچ۔ اس میں فعل اور حرف، یہ تمام چیزیں اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے، اور الحمدللہ یہ کتاب جس طریقے سے اردو میں ہے اسی طریقے سے یہ کتاب انگلش کے اندر بھی موجود ہے۔ انگلش کی کتاب کچھ اس طریقے سے ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے۔ یہ انگلش کی کتاب ہے اور یہاں سے لیسن نمبر 1 شروع ہے اور اردو والی میں یہاں سے درس نمبر 1 حروف تہجی کا بیان۔ اس کتاب کے اندر بالکل بگنر سے، اسٹارٹنگ سے عربی زبان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم دیکھیں گے بالکل الفابیٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور بالکل بگنر سے لے کر کے ایڈوانس لیول تک الحمدللہ اس کتاب کے ذریعے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یہی ساری چیزیں یہاں پر انگلش کے اندر ہے کہ عربک الفابیٹ، عربک لیٹرز کیا ہوتی ہے، جس طریقے سے انگلش کی الفابیٹ ہے اسی طریقے سے عربی کے اندر بھی اس کی الفابیٹ جسے حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو ہر چیز کو انگلش کے سہارے سے لے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو ایک بہت بڑی اس بک کی خاصیت ہے کہ آپ کو جہاں پر اردو یا عربی سمجھ میں نہ آئے اس الفاظ کو آپ انگلش کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری کتاب اور اس کتاب کے اندر تقریباً 18 لیسن ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اس کتاب کے اندر ہی آپ کو ایکسرسائز مل جائے گی، الگ سے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں گے ایک لیسن کمپلیٹ ہونے کے بعد لیسن 1 ڈے 1، ڈے 2، ڈے 3، ڈے 4، ڈے 5، اس طریقے سے 1 لیسن کا ڈے 5 ایکسرسائز تمرینات ہے، اور بالکل یہی چیزیں یہاں پر آپ کو انگلش میں نظر آ جائے گی کہ لیسن 1 ایکسرسائز ڈے 1، ڈے 2، ڈے 3، ڈے 4 اور ڈے 5، یہاں لیسن 1 کمپلیٹ اور یہاں سے لیسن 2 عربک پارٹ آف اسپیچ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے کہ 1 لیسن 5 ڈے یعنی 5 آپ کو تمرینات، 5 ایکسرسائز دیا جا رہا تاکہ اس کے ذریعے آپ
ہر ایک لیسن کو اچھے سے سمجھ سکے۔ یہ تو تھی کتاب آپ کے سامنے، بٹ اس کو پڑھانے کے لیے ہم پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کا استعمال کرتے ہیں، اور ہر لیسن کا ایک پاور پوائنٹ پی پی ٹی بنا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے لیسن نمبر 4 کا پی پی ٹی ہے، دیکھیں گے اس طریقے سے کچھ اسٹارٹ ہوتی ہے۔ لیسن نمبر 4 کے اندر جو چیزیں آپ کو کتاب میں ملے گی وہی تمام چیزیں یہاں پریزنٹیشن میں ہیں، اور اسی پریزنٹیشن کے ذریعے سلائیڈ کو شو کر کے پڑھایا جاتا ہے ہر لیسن کو۔ تو جیسا کہ عربک سینٹینس ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو جو کتاب میں ہیں وہی یہاں پر ایکسپلینیشن کیا گیا ہے پریزنٹیشن کی شکل میں، اور یہ ہمارا پڑھانے کا طریقہ ہے۔ دوسری بات، اس پی پی ٹی کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس پی پی ٹی کو پہلے مکمل کر لیں گے، مکمل کرنے کے بعد دیکھیں گے تو اس کے اندر کچھ ایکسرسائز ہے جو آپ کو اس پی پی ٹی میں پڑھایا گیا ہے، یعنی لیسن میں پڑھایا گیا ہے۔ آبجیکٹو ٹائپ کوشچنس، جیسا کہ یہاں پر دیکھیں گے کوشچنس کچھ لکھے گئے ہیں، تو اس کا جواب بھی اسی میں ہے کہ سینٹینس دیٹ اسٹارٹ ود اے ورب از، اب یہاں پر کیا اس کے آپشن آئے گی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، بوتھ، یا پھر نن آف دی ابو، جو بھی ہو۔ تو اس طریقے سے دیکھیں گے یہاں پر کہ کچھ کوشچنس بھی لکھے گئے ہیں کہ واٹ آر دا ٹرو پارٹس آف نومینل کمپلیٹ سینٹینس، تو یہ تمام ایکسرسائز ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے سب سے بڑی خاصیت اس کی یہ ہے کہ آپ اس لیسن کو پڑھ رہے ہیں اور اس لیسن کے اندر جو چیزیں پڑھائی گئی ہے اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے، یعنی جو گرامر آپ نے پڑھا اس کا اگزامپل ان دا قرآن بھی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ نے لیسن نمبر 6 کو پڑھا، لیسن نمبر 6 کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے اس لیسن کے اندر جو بھی گرامر پڑھے اس کا قرآن سے کیا تعلق ہے، قرآن کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ اس کے اندر مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں پڑھایا گیا۔ اب اسی مضاف مضاف الیہ کو ہم قرآن میں تلاش کریں گے تو اس کے لیے ایگزامپل ان دا قرآن تیار کیا گیا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو سلائڈ میں نظر آ رہی ہے ایگزامپلس ان دا قرآن، کہ آپ نے اس لیسن میں جو چیزیں پڑھا اس کی آپ قرآن میں کس طریقے سے تلاش کر سکتے ہیں مثال، جیسا کہ یہاں دیکھیں آپ قرآن کی آیت بھی ہے، اس کا ترجمہ اردو کے اندر بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی ہے، تاکہ اس کے ذریعے آپ اور اچھے واضح طریقے پر سمجھ سکیں۔ تو یہ ہے ہمارا پڑھانے کا طریقہ کہ ہر لیسن کو اس پی پی ٹی کے انداز میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ تو تھی بک کے تعلق سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی بک میں 80% قرآنک ووکیبلری بھی لکھ دی گئی ہے، ایک ڈکشنری اس میں تیار کیا گیا ہے، جو پلس پوائنٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں گے اسی بک کے سب سے آخر میں اگر آپ جائیں گے، اردو والی بک ہو یا انگلش والی بک، دونوں میں سے کسی پہ جائیں، اردو والی میں 266 پیج نمبر، یہاں سے ورڈ میننگ سٹارٹ ہے، ورڈ ہے رجلن، اس کا میننگ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، تو ہر ورڈ کا معنی انگلش اور اردو دونوں زبان میں لکھی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے بالکل پوری ایک ڈکشنری آپ کو تیار کر کے دی جا رہی ہے اسی بک کے اندر، اور بالکل یہی چیزیں آپ کو انگلش والی کتاب میں بھی مل جائے گی، یہاں بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ انگلش والی بک میں اسٹارٹ ہوتی ہے یہی ورڈ میننگ آپ کو جو یہاں پر نظر آ رہی ہے 257 257، یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے ورڈ میننگ، تو یہاں بھی اردو میں بھی ہے اور انگلش میں ہے۔ تو آپ گرامر کے ساتھ ساتھ ورڈ میننگ کو بھی یاد کریں تاکہ آپ کسی بھی سینٹینس کا ترجمہ کریں تو سب سے پہلے آپ کے سوال یہ آئے گا اس ورڈ کا معنی کیا ہے، تو آپ ورڈ یاد کر لیں، میننگ اس کا یاد کر لیں اور ساتھ ساتھ گرامر بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عربک سینٹینس بھی بنا سکتے ہیں، کوئی عربی پر لکھی گئی لٹریچر ہے یا کوئی کتاب ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو بھی سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ تھا مختصر سی تعارف ہماری، یہ جو آپ کے سامنے کتاب نظر آ رہی ہے قرآنی عربی گرامر، اس کا پڑھانے کا طریقہ اور اس کتاب میں کیا چیزیں بیان کیا گیا۔ امید ہے ناظرین کہ آج کی کلاس سے آپ کو اس کتاب کی اہمیت، اس کے نصاب اور اس کے انداز تعلیم کا تعارف حاصل ہوا ہوگا۔ یہ جو آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے، اگر آپ ابھی تک ہمارا ایک سالہ قرآن عربی کورس میں شامل نہیں ہوئے
ہمارا ابھی نیو بیچ اسٹارٹ ہوا ہے 5 جولائی سے. اگر آپ ابھی تک جوائن نہیں ہوئے اور جوائن ہونا چاہتے ہیں تو آپ ابھی بھی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. موقع ہے. آج ہی دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنے داخلہ کو مکمل کریں اور قرآن کریم کو سمجھنے کے اس مبارک سفر کا حصہ بن جائیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، طلباء اور طالبات اور ہر اس شخص تک ضرور پہنچائیں جو قرآن کریم کو سمجھنے کی خواہش رکھتا ہو. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق